بنی اسرائیل کا ایک عابد جس کا نام جریج تھا، اس نے عبادت کے لیے ایک معبد خانہ تعمیر کیا ہوا تھا۔ ایک دن وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی والدہ نے آ کر اس کو آواز دی، اے جریج، مجھ سے کلام کرو۔ مگر جریج نماز پڑھتا رہا اور دل ہی دل میں سوچا، اے اللہ، ایک طرف میری نماز اور دوسری طرف والدہ ہے، اب کیا کروں؟ نماز پڑھتا رہوں یا والدہ کی سنوں؟ پھر وہ نماز ہی میں مصروف رہا۔ والدہ نے جب دیکھا کہ جریج تو نماز میں لگا ہے، میری طرف تو متوجہ ہی نہیں ہو رہا، وہ چلی گئی۔ جب دوسرا دن ہوا تو پھر آئی۔ اتفاق سے اب بھی وہی معاملہ بنا تو وہ پھر لوٹ گئی۔ تیسرے دن پھر آئی، اب بھی جریج کو نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ اس نے آواز دے کر بلایا، مگر جریج متوجہ نہ ہوا۔ وہ ناراض ہو کر چلی گئی اور غصے میں آ کر بددعا دے دی، اے جریج، تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تم کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لو۔ اور اس کی تکمیل یوں ہوئی۔ ایک دن جریج عبادت میں مصروف تھا، بہت زیادہ عبادت کرتا تھا۔ ان کی قوم ایک بری عورت اس کے پاس لائی اور اپنے ساتھ زنا کروانے کا جریج سے کہا، مگر اس نے انکار کر دیا اور وہ چلی گئی اور ایک چرواہے سے جا کر اپنی خواہش کی تکمیل کروا لی، جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ تو پھر جب اس نے بچہ جنا تو قوم نے پوچھا، یہ کس کا ہے؟ اس نے جریج کا نام لگا دیا۔ لوگوں نے غصے میں آ کر اس عابد کو بہت مارا اور اس کا عبادت خانہ بھی گرا دیا۔ جریج نے پوچھا، بھائیوں، کیا بات ہے؟ تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ انہوں نے کہا، تم نے اس عورت کے ساتھ بدفعلی کی ہے اور اس نے بچہ جنا ہے۔ جریج نے کہا کہ اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ لوگ لے آئے۔ جریج نے اللہ سے دعا کی، پھر اس نے بچے کے پیٹ کو ہاتھ سے ٹونکا اور پوچھا، یا غلام، من ابوک، تیرا باپ کون ہے؟ اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی بخشی۔ وہ بولا، ابلی ابی فلان الراعی، میرا باپ فلاں بکریوں کا چرواہا ہے۔ جریج کی یہ کرامت دیکھ کر لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور جریج سے معافی مانگی۔ پھر دریافت کیا کہ اب بتاؤ، تمہارا معبد خانہ سونے کا یا چاندی کا بنا دے؟ اس نے کہا، نہیں، بس مٹی کا ہی بنا دو۔ اور اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور ان کی بددعا سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔